بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب چینل میں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام ہمارا 3 سیگمنٹ میں مشتمل ہوگا. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پی آئی اے فیاسکو کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پی آئی اے ایک بہت اندوناک حادثے کا شکار ہوا جس میں کافی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. پی آئی اے کا یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی ایئر لائن کافی حادثات کا شکار رہی، لیکن اس دفعہ اس معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، بلکہ میں کہوں گا مس ہینڈل کیا گیا اس حکومت نے، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی کی. سب سے پہلے تو اس ایئر لائن کے حادثے کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں محترمہ گل بخاری صاحبہ، بہت نون جرنلسٹ، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سرمد سلطان صاحب، سوشل میڈیا کے بہت بڑے ایکٹیوسٹ. تو سب سے پہلے ہم گل کے پاس جائیں گے. لندن سے وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. گل سے ہمارا ایک سوال کہ گل، آپ یہ بتائیے کہ 40% بقول سرور خان صاحب کے 40% پائلٹ کی ڈگریاں ڈیوبیس ہیں. اب جب آپ کو یہ پتہ لگ گئے اور آپ بحیثیت پیسنجر، آپ کے پاس ٹکٹ ہو ایئر لائن، آپ نے پی آئی اے کے پاکستان جانا ہو لندن سے، تو آپ کی کیا مطلب حالت کیا ہوگی؟ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول کا متعلق ہمیں بتائیے. میرے سے کانفیڈنس لیول پوچھنا تھوڑا سا غلط ہے، کیونکہ میرا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ میں نے 20 سال سے پی آئی اے پہ سفر کیا ہی نہیں، کیونکہ مجھے بہت پہلے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ صرف معاملہ یا مسئلہ ایئر لائن کا نہیں ہے، یہ سی اے اے کا ہے جو ریگولیٹر ہے. سی اے اے کا کام ہوتا ہے نا جی، لائسنسنگ کرنا، ایئر کنٹرول ٹاورز کو وہ کرنا، ایڈمنسٹر کرنا، سارے کام ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کی بیچ میں آپ دیکھیں پچھلے 20 سال میں 1-2 مرتبہ یہ بین ہو چکے ہیں، فرام فلائنگ ٹو یورپ اینڈ نیو یارک. پھر یہ اپنے روٹس گیو اپ کرتے گئے، اور یہ انتہا کے رسکی ایئر لائن بڑے عرصے سے بنے ہوئے ہیں. اعداد و شمار آپ کو وہ بتا دیں گے سرمد. I don't have the statistics to hand، لیکن ان کے جو نیئر مسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایئر لائن کتنی ڈینجرس رہی ہے. تو اب منسٹر صاحب کا 40% کا لے لینا، ان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی صحیح بات کر سکتے ہیں. انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو بھی بائی دا وے شمار کیا ہے اس کے اندر، جو پائلٹس مر چکے ہیں ان کے نام بھی لسٹوں میں ہے، جو سسپینڈ ہو چکے ہیں ان کے بھی نام لسٹوں میں ہے. بات وہ نہیں ہے، یہ بات سسٹم کی ہے. میں نے ایک دفعہ مجبوری میں پچھلے 20 سال میں ایک فلائٹ لی تھی، جب کسی نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ اب بھی آ جائیں. میں نے کہا یار مجھے 5 گھنٹے گاڑی پہ لگیں گے اسلام آباد. نہیں آپ اب بھی. وہ جو میں چڑھی جہاز پہ، وہاں یہ ہوا، اس لاہور سے چڑھی، اور یہ 3-4 سال پرانی بات ہے، 20 سال میں ایک دفعہ. اچھا، جب اسلام آباد کی ایئر اسپیس میں پہنچے تو پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ ریڈار جو ہے نا نیچے گراؤنڈ کا، وہ فیل ہو چکا ہے. تو اب ہمیں کرنی ہے وہ سائٹ لینڈنگ، اور ہم لائن میں 8واں جہاز ہیں، تو ہم ابھی اوپر گھومیں گے. سب سہم گئے سن کر کہ ریڈار فیل ہو چکا ہے. اچھا، اب جب ہم گھوم رہے تھے، ہم این ایئر اسٹرپ کے اوپر گھوم رہے تھے، یعنی نیچے نظر آ رہی تھی. اب اوپر کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو 8 جہاز تھے وہ مچھر اور مکھیوں کی طرح ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے، کبھی نیچے جاتے تھے، کبھی اوپر جاتے تھے، کبھی یہ نیچے سے آ رہا ہے، کبھی وہ اوپر سے آ رہا ہے. میری تو جان نکل گئی کہ اب یہاں تو یہ آپس میں ٹکر مار کے ہم ختم ہو جائیں گے. قسم سے یہ حالت تھی. اچھا، اوپر سے ہمارا جہاز چھوٹا تھا، ہم ATR میں تھے. وہ نیچے سے جب بوئنگ شوئنگ گزرتے تھے نا یا اوپر سے، تو وہ ہم یوں ہلتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ نیچے سے جا کے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے جا کے نیچے آ رہا ہے. عجیب تماشا لگا ہوا تھا. میری تو جان، مجھے یقین تھا کہ ہم نے آج نہیں بچنا. خدا کا کرنا یہ تھا کہ بچی گئے. اچھا، اور وہ جو لینڈ ہوتا جاتا تھا، وی کوڈ سی، بیکاز ہم این ٹائٹ سرکل میں ایئر اسٹرپ کے اوپر گھوم رہے تھے. بھائی لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے.
ایک آلٹیٹیوڈ سب کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تو نے اتنے 1000 فٹ پہ گھومنا ہے, تو نے اتنے پہ گھومنا ہے, تو نے اتنے پہ گھومنا ہے, سب اپنا آلٹیٹیوڈ مینٹین. وہاں کوئی مینٹیننس نہیں تھی, کوئی نیچے جا رہا ہے, کوئی اوپر جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی تماشے ہو رہے ہیں اور ہم ہل رہے ہیں بیچ میں. اچھا ایونچولی جب ہم اللہ اللہ کر کے 8ویں نمبر پہ لینڈ کر گئے تو چھوٹا سا تو جہاز تھا, نیچے ہم بھی اترے تو پائلٹ بھی اتر گئے, تو وہ ساتھ ہی تھے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ریڈار فیل ہو گیا تو ساتھ ہی پی ایف کی بھی تو بیس ہے نا, تو ان کا ریڈار کیوں نہیں ہیلپ کے لیے آیا؟ تو وہاں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ وہی ایک ہے کمرشل کا بھی اور آرمی کا بھی. گاٹ اٹ؟ یعنی اس وقت آپ کا دفاع بھی بند تھا, سب بند تھا. اچھا جو کو پائلٹ تھا وہ بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھتا تھا, کہتا ہے کچھ فیل نہیں ہوا تھا, یہ ہماری پریکٹس کرائی جا رہی تھی, ٹریننگ. میں نے کہا ہیں 100 مسافر بٹھا کے آپ ٹرین کر رہے ہوتے؟ اس قدر یہ فضول لوگ ہیں, جھوٹ بولنے کی ان کو اتنی. بہرحال وہ 20 سال میں نے ایک کیا تھا مجبوری امر, اس کے بعد میں پھر توبہ کی. اور یہ جو ریسنٹ کریش تھا اس میں تو ریسک اور کوئی موسم اور کوئی یہ اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو آپ دیکھیں نا اس نے جو حرکتیں کی, تو پھر بدنامی تو ہوگی. لیکن سرمد میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. سرور صاحب جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس بیان دیا, وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. مشرف کے دور حکومت میں بھی وہ وزیر تھے, اور آج کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نیا پاکستان بنا. غلام سرور خان صاحب نے آج تک کبھی کسی اہم پوسٹ یا اہم وزارت کے وزیر وہ نہیں رہے. انہیں خانہ پوری کے طور پر کسی وزارت کا وزیر بنا دیا جاتا تھا, افرادی قوت کا, مزدوروں کا, اس وغیرہ. وہ اتنی اہم پوسٹ پر نہیں رہی. ان کا پہلا بیان تھا ایز اے ریسپانسبل منسٹر جو انہوں نے دیا تھا, اور ایسا دیا کہ بس پھر آپ کے سامنے جو صورتحال بن چکی ہے, مطلب وہ خانہ پوری کے وزیر رہ سکتے تھے. اتنی امپورٹنٹ منسٹری آپ ان کے سپورٹ کر کے آپ یہ کہیں کہ وہ آپ ان کے فلور آف دی ہاؤس آپ کو سیریس بیان دے کے دکھائیں گے. دوسرا ان کی تعلیمی قابلیت بھی ہے, اس پر بعد میں سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. جو کویت ایئر لائن نے ابھی کل پرسوں کے یہ واقعہ ہے, انہوں نے ہمارے صبح اور جو انجینئر ان کو گراؤنڈ کر دیا اس واقعے کے بعد. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سی این این میں, بی بی سی میں, انڈین میڈیا میں جو خبریں چلی وہ اس کے علاوہ ہیں. ایک جو بدنامی کی خبر ہوتی ہے جس میں آپ کا بدنامی ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کا بیڈ نیم ہوتا ہے, وہ سارے اسی طرح چلاتے ہیں. آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں, میڈیا ہوتا ہے, وہ اسی طرح چلاتا ہے. اور آپ نے تو ایسا بیان دیا کہ آپ ایئر لائن پاکستان دیکھیں, چند ایک ممالک میں جن کی اپنی ایئر لائن ہے, پی آئی اے کی ایئر لائن ہے, ٹھیک ہے, بہت پرانی ایئر لائن ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 40% جو پائلٹ ہیں ان کے جو لائسنس ہیں ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, تو دنیا سوال تو اٹھائے گی نا. آپ کی فلائٹ یہاں سے امریکہ, نیو یارک جاتی ہیں, انگلینڈ جاتی ہیں, تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر آپ نے صرف کیا یہ کی بات نہیں کی, آپ نے جو پرائیویٹ ایئر لائنس تھی ان کے پائلٹ پر بھی سوال اٹھایا کہ پاکستان کے ان پائلٹس کی لائسنس بھی کہہ لیں کہ مشکوک ہیں یا ان پہ بھی ڈاؤٹ ہے, تو سوال تو اٹھتے ہیں نا سر. لیکن سول ایویشن جب پائلٹ لائسنس دیتا ہے اس کے لیے ایک کافی لمبا چوڑا پروسیجر ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. ایگزامز ہوتے ہیں, ان کے فلائنگ آورز ہوتے ہیں, ان سب کو فالو کرنے کے بعد لائسنس ایشو ہوتا ہے. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی ایک کو منہ اٹھا کے لائسنس دے دیا. You are right, exactly. تو پھر کیسے دیے؟ اور جو پائلٹس ہیں وہ ہمارے اس وقت بھی پائلٹ ایسے ہیں جن کے فلائنگ آورز ہزاروں میں ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ نئے جو پائلٹس آئے ہیں, ہزاروں میں ہیں, اور انہوں نے ان کا تجربہ ہے فلائنگ کا. ہم ان کو صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر بالکل ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایئر لائن کے پائلٹس ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. بھی آپ والی بات ایک طرف رکھ کے ہم دیکھیں کہ ہم تو حادثات کی لسٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آئے حادثات لسٹ دیکھتے ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوئے, پلین کریشز کے, اس میں کیا صورتحال رہی. دیکھیں میں سب سے اہم ایک حادثہ جسے ہم سب بھول جاتے ہیں, وہ تھا 1953 کا ایک حادثہ جس میں اسپیشل پولیس کے آئی جی یا اس دور کی افواج میں جسے ایف آئی اے بنائے گا اس کے سربراہ صاحبزادہ اعتزاز الدین صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, جو لیاقت علی خان کی رپورٹ لے کر جا رہے تھے. انکوائری کی کمیشن تھا, وہ سارے بندے مر گئے. سوال تو اٹھتا ہے یار کہ کتنی اچھی ایئر لائن کا پہلا طیارہ مطلب پہلے ہی سال کریش ہو گیا, کیوں؟
کوئی سوال نہیں اٹھا. اچھا تھوڑا سا آگے آ جائیں ہم, تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ حادثات آپ کے ہیں کس سے, آپ کے شپس کے بارے میں, ایروپلینس کے بارے میں, کہ ان کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو جہاز ہیں وہ 16 سال 22 سال 20 سال پرانے ہیں. آپ کا پائلٹ ان کو چلا رہا ہے بھائی, دنیا آگے جا چکی ہے. اور سرمد تو صرف اس کریشز بارے میں بھی کی لکھیں. نہیں, اور دیکھیں میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, وہ آئی ڈونٹ ہیو اٹ ٹو ہینڈ. بات صرف کریشز کی نہیں ہے, بات ہے کہ ان کے نیئر مسز بے انتہا ہے. ان کے نیئر مسز آر ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. دیٹ از, دیکھیں نا, وہ تو کبھی قسمت ہو گئی, کبھی اللہ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی خوش قسمت, تو بچ گئے. بات یہ ہے کہ کریشز کے علاوہ نیئر مسز کا ریکارڈ ان کا بہت بڑا ہے, رائٹ؟ بالکل. اور وہ نیئر مسز کے اوپر کوئی پراپر رپورٹ نہیں آئی کہ اس میں ایشو کیا تھا. ٹریننگ کا تھا, لائسنسنگ کا تھا, ایئر پلینز کے پرانے ہونے کا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ تحقیق ہی نہیں ہوتی, ہر چیز دبا دی جاتی ہے. میرا آپ دونوں سے یہ ایک سوال ہے, اور خاص طور پہ ہم پی آئی اے کو فوکس کریں, جس کو اس وقت ایک خسارے والی ایئر لائن ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ٹربولنس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو آپ دونوں ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس ایئر لائن کا. ہاں, مطلب جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور جس طریقے سے دنیا کی ہیڈ لائن بنی ہے, یہ ایئر لائن واقعی بڑی خطرے میں ہے. آئی ڈونٹ نو. اچھا, ایک کنسپریسی تھیوری بھی گھوم رہی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس کو بالکل 0/0 کرنے کے لیے, میں آئی ڈونٹ جنرلی بائی کنسپریسی تھیریز, بٹ یہ کنسپریسی تھیوری فلوٹ کر رہی ہے کہ اس کو کوئی سستا خریدنا چاہتا ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے. ذرا بہتر طریقے سے کر سکتے تھے, بٹ دا فیکٹس آر دیئر, اینڈ یو سی دیز فیکٹس آر سپورٹڈ بائی دا نیئر مسز نمبرز اینڈ دا کریش نمبرز. یہ تو اب چھپ گئی ہیں نا چیزیں, تو اس کے حالات مجھے بہت خراب نظر آ رہے ہیں. سرمد آپ. جی سرمد. پرائیویٹائزیشن, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس حادثے کو بنیاد بنا کر حکومت پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی کوشش کرے گی, پرائیویٹائز ہو بھی جائے گی. پر کیسی ہوگی, مجھے اس کا مستقبل اسٹیل مل جیسا لگ رہا ہے, سستی دام لگ دے رہا ہے. ہم اس پروگرام کو باقاعدہ وائنڈ اپ کر کے ہم اگلے سیگمنٹ پر جائیں گے.